عشق رسول پاک میں ڈھلنے لگی ہے رات۔ جناب قاری احمد صاحب ماشاءاللہ ایک نوجوان قاری آپ کے محبتوں کے حوالے تشریف فرما ہے۔ بالکل مجمع کھنا کھن ہونا چاہیے اور اسٹیج بھی دنا دن ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ دھیرے سے بولے، تھوڑا دھیرے سے بول دے سبحان اللہ۔ عشق رسول پاک میں ڈھلنے لگی ہے رات، ذکر نبی سے آج مہکنے لگی ہے رات۔ عشق رسول پاک میں ڈھلنے لگی ہے رات، ذکر نبی سے آج مہکنے لگی ہے رات۔ زلف رسول پاک کا جب ذکر چھڑ گیا، دیکھو قدم قدم پہ سنبھلنے لگی ہے رات، دیکھو قدم قدم پہ سنبھلنے لگی ہے رات۔ آئیے سامعین و ناظرین، میں سب سے پہلے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا و مفتی جبرائیل صاحب کا، اپنے رفقا، اپنے رفیق جناب مولانا جواد الحق صاحب کا، اور یہاں کے تمام منتظمہ کمیٹی کا۔ میرے ہاتھ میں جو لسٹ دی گئی ہے، یہ فہرست دی گئی ہے، تمام منتظمہ کمیٹی کا نام ہے۔ اگر میں ایک طرف سے ان لوگوں کا نام لینا شروع کر دوں تو رات ختم ہو سکتی ہے لیکن بات ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً نوجوانان یہ منیا مور اجانی نوگچھیا کے خصوصاً نوجوانوں کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ملک ہندوستان کے چنیدہ منتخب الانتخاب مقرر شعراء کرام کو مدعو کیا اور مجھ جیسے ناکارہ کو بھی عظمت نقابت سے سرفراز کیا۔ اللہ آپ کے ان حوصلے کو دگنے رات چوگنے ترقیہ سے مالا مال فرمائے۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آج کی فہرست اتنی جاندار، شاندار، بڑے باوقار ہے کہ اگر آپ نے اس شعراء اور خطبہ کی سماعت نہیں کی تو زندہ تو چھوڑیے بلکہ مرنے کے بعد قبر میں افسوس کریں گے۔ اتنی بڑی اچھی اور چھوٹی محفل اور اتنی لاجواب فہرست تیار ہوئی ہے۔ میں سرزمین اجانی کے تمام نوجوانوں کا ویلکم، سواگتم، ویلکم ٹو یو کرتے ہوئے ان کو اہلا و سہلا مرحبا کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ملک ہندوستان کے وہ منتخب الانتخاب شعراء و ختمہ کو مدعو کیا ہے جن سے تاریخ لینے کے لیے لوگ ترستے اور تڑپتے ہیں، نہ جانے سالہ انتظار کرتے ہیں، پھر بھی ان کی تاریخ مشکل تمام آنے کی دست عنا ہوتی ہے۔ الحمدللہ آئیے میں تھوڑی سی جھلک فہرست کی دکھلاتا چلوں اور پورے بھارت کی نگری کی سیر آپ حضرات کو کراتا چلوں۔ آپ حضرات بالکل تیار ہیں؟ تھوڑا دھیرے سے بولے سبحان اللہ۔ آئیے میرے دوستو، سرزمین اجانی پر بیٹھ کر پورے بھارت کی نگری کی سیر و تفریح کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ کے وادی تصورات اور تخیلات کی دنیا میں کراتا رہوں گا۔ قبل اس کے کہ میں تمام شعراء اور خطبہ کی تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ آئیے، اگر آپ کو سرزمین کلکتہ جانا ہے، ممتا کی نگری سرزمین بنگال جانا ہے اور وہاں کی سریلی شیرینی بھینی چینی آواز اور وہاں کی لطافت، وہاں کی خطافت، وہاں کے عجوبے اور انوکھے فن کی شیریں بیاں گفتگو اگر آپ کو سننا ہے تو جناب حضرت مولانا سہراب عالم صاحب کی زیارت کرنی پڑے گی۔ ہفتوں مہینوں کا سفر کرنا پڑے گا، 10-20 ہزار روپے خرچ کرنے پڑیں گے، پھر بھی ان کی ملاقات آپ کو مشکل تمام ہو سکتی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ کوالٹی ہے، ریئلٹی ہے سرزمین کے نوجوان، ان جانی کے نوجوانوں کا جن کے ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرت مولانا مفتی سہراب عالم صاحب چاپ دانی کلکتہ کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ان کے خطابت عظمیٰ سے آپ حضرات مستفیض ہوں گے۔ آئیے اسی طریقے سے ڈھونگی آدتیہ ناتھ کی دھرتی، میں آپ کو بتاتا چلوں تاج محل کی نگری سرزمین اتر پردیش اگر جانا ہے اور وہاں کی در و دیوار کی سیر و تفریح کرنی ہے اور وہاں کے جوہر نایاب، قیمتی ہیرا، ایک اچھا موتی جن کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا ترستی اور تڑپتی ہے، پریٹن منترالے سے اس کا سویکار ہوتا ہے، اس نگری میں جانے کے لیے آپ کو ہفتوں مہینوں کا سفر کرنا پڑے گا، 10-20 ہزار روپے خرچ کرنے پڑیں گے، پھر بھی آپ کو زہے نصیب وہاں کی دیدار ہو جائے۔ لیکن تاج محل کی نگری کی ہر نقل و حرکت کو اپنے آنکھوں کے پتلے میں قید کر کے جناب فیصل رشیدی لکھنؤ اتر پردیش کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے اس جلسے کی ذمہ داری، آج کے اس جلسے کی آہ سحرگائی، آج کے اس جلسے کی سرداری اور آج کے اس جلسے کی بیداری کا تاج جس عظیم المرتبت پیکر علم و عفا کے سر باندھا گیا وہ محتاج تعارف نہیں، وہ ہے ہم سب کے مشفق و مربی، کرم فرما عطالق مہرباں قدرداں مصلح قوم و ملت حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب المفتاحی حفظہ اللہ و تولا، ایک بے باوقار شخصیت جن کے دائیں بائیں کتاب نہیں بلکہ کتابیں گردشیں کرتی ہیں، جن کے دائیں بائیں
किताबें नहीं बल्कि कुतुब खाना तवाफ़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अजीम बावकार आलिम दीन की सरपरस्ती आपको मुयस्सर है। अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल की उम्र होने के बावजूद उनके लब, उनके ज़बान, उनके कलेजे में वो पावर है कि कल का 26 साल के छोकरे के बदन में वो ताकत नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह वो तुंद तवानाई के साथ आपके सामने वो बयान पेश करेंगे। आइए इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूँ, सरजमीन बिहार जो वीरों और बहादुरों और देवी देवताओं की नगरी रही है, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आलम होता है। और कहावत मशहूर है, जो न कटे आरी से वो कटे बिहारी से। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वो आपका छोटा भाई तनवीर ज़की कटिहारी के नाम से मशहूर आपके सामने तुंदो तवानाई हौसला के साथ मौजूद है और पूरी रात इंशाअल्लाह आपको बेदार मख्स करता रहेगा। आइए सरजमीन पूर्णिया से ताल्लुक़ रखने वाले वो बेबाक और बेखौफ बेलौस बदल एक बुलबुल से जाने पहचाने जाने वाले शायर जनाब सरफराज सुम्बुल, जिनका तर्ज और तसलसल अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अनोखा छूता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमद हो चुकी है। इसी तरीके से सरजमीन भागलपुर के वो नामवर, वो मुश्तहर, वो आलिम बावकार जिसे पूरी दुनिया हजरत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद साहब दामत बरकातुहु अलैह के नाम से जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी आमद हो चुकी है। आइए तनवीर ज़की 5 फीट 2 इंच का एक लड़का एक सरजमीन मुरवल्ला से निकलता है, लेकिन पूरे भारत की नगरी में छा जाता है। इसके ऊपर भी किसी की मेहरबानी होगी, इसके ऊपर भी किसी की निगहबानी होगी, इनके ऊपर भी किनकी मेहनत रही होगी। वो बेबाक हरदिल अजीज मुशफ़िक़ व मुरब्बी करम फरमा अतालिक़ उस्ताद मोहतरम अलहाज हज़रत मौलाना मोहम्मद इज़राइल सबल कासमी दामत बरकातुहु आलिया सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम इस्लाहुल मुस्लिमीन फलका व सदर जमीयत उलमाए कटिहार की आमद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बावकार फहरिस्त और एक अच्छा और अछूता मजमा और बेहतरीन ये सामईन की समात, इन तमाम लोगों के मजमे आम के सामने आइए मैं बिल्कुल फटाफट इस प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू करता हूँ। कितने लोग हैं जो तैयार हैं? मचल के बोले सुभान अल्लाह। आइए अब मैंने तमाम लोगों के तारुफात और तमाम लोगों के मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू आप हज़रात के सामने पेश कर दिए। आखिर में अगर मुंतज़िमा कमेटी का मैं शुक्रिया अदा न करूं तो मुझ जैसा नाकारा नाज़िम जलसा भारत में पैदा ही न हुआ होगा। मैं यहाँ के नौजवानों का, खुसूसन सरजमीन उजानी यहाँ के इस मदरसे के तमाम असातिज़ा किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी बेलौस खिदमत, जिनकी बेलौस मेहनत और जिनकी बेशुमार काविशें हैं इस मदरसे के लिए, जिन्होंने इस पंडाल को सजाया है। मेरे दोस्तों, लफ्ज़ से बयान कर देना बड़ा आसानी है, लेकिन चंदा जो लोग करते हैं उनसे पूछिए चंदा करना कितना मुश्किल है। कब्र का आज़ाब आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन चंदे का आज़ाब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। न जाने किन किन दरवाजे पर यहाँ के नौजवानों ने हाथ फैलाया होगा, दस्तक दिए होंगे, दिन रात मेहनत की होंगी। मुझे मालूम है इस सरजमीन के वो डॉक्टर जो कभी 10-20 हज़ार रुपये खैरात और सदका दिया करते हैं, वो नौजवान जो कभी 2 लाख 4 लाख गरीब गुरबा को बांटते हैं, वो अमीर, वो कबीर, वो लाइक, वो हसीम व जलील कद्र जो यहाँ के इंसान ज़कात और खैरात लोगों में तकसीम करते हैं, लेकिन इस दीन के काम के लिए, नबी के पैगाम के लिए, मेहमान रसूल के लिए, हमें जैसा कि मालूम है कि वो अपने दामन को फैला दिया और लोगों के सामने जाकर के कहा, मैं डॉक्टर तो हूँ, मैं मास्टर तो हूँ, मैं कलेक्टर और प्रोफेसर तो हूँ, दुनिया के अंदर हूँ, लेकिन दीन के मेरी यही हकीकत है कि मैं दामन को फैला रहा हूँ। इन लोगों ने भीख मांग कर आपके लिए ये जलसा सजाया है। बड़ी आसानी से इतना जलसा वसूक और वजूद में नहीं आता है, लाखों 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, बड़े बड़े मुक़र्रिरीन की तारीखें लेनी पड़ती है, तब जाके ये प्रोग्राम वजूद में आता है। मैं तमाम नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इन लोगों के तमाम हौसले को कबूल फरमाए। 4 मिसरे में पढ़ दूँ, इजाज़त है? थोड़ा धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह, और थोड़ा धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार है। देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि तनवीर ज़की ये 5 फुट 2 इंच का इंसान है, बिल्कुल हल्का फुल्का है, इसके अंदर पावर है कि नहीं? यकीन जानिए इस बिहारी के छाती में वो पावर है कि ताजमहल के नगरी में भी जाकर के गरज और बरस के आता। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और कहावत मशहूर है, जो न कटे आरी से वो कटे बिहारी से। मैं पूरे बिहार का नाम इसी अंदाज से लिया करता हूँ, चाहे वो बंगाल खड़गपुर की सरजमीन रही हो, चाहे उड़ीसा और कटक की सरजमीन रही हो, चाहे महाराष्ट्र और मुंबई की सरजमीन रही हो, चाहे ताजमहल की नगरी उत्तर प्रदेश की सरजमीन रही हो। जो लोग बिहारी कह करके गाली देते हैं, मैं उसके सीने और छाती पे आरी चला के आता हूँ। मचल के बोले सुभान अल्लाह।
تو 4 مصرے پڑھ کر میں تمام نوجوانوں کا حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ثنا خان پیمبر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ثنا خان پیمبر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ آپ لوگ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، تھوڑا دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ثنا خان پیمبر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ مدینے کا کبوتر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ ثنا خان پیمبر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ مدینے کا کبوتر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ اور نبی کی نعت گوئی کی سعادت ہو گئی حاصل، نبی کی نعت گوئی کی سعادت ہو گئی حاصل۔ مقدر کا سکندر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ نبی کی نعت گوئی کی سعادت ہو گئی حاصل، مقدر کا سکندر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ مجاہد ہوں، تمنا ہے جہاد فی سبیل اللہ، میں خود میں ایک لشکر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ میں خود میں ایک لشکر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ آئیے یہاں کے نوجوانوں کا میں اس شعر کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم۔ او میری جان لہک کے بولو سبحان اللہ۔ وہ جانے والوں، ابھی تو شروعاتی ہے، ڈائلوگ ہے، ابھی ڈیلیگیشن میرا نہیں آیا ہے۔ انشاءاللہ پوری رات اس طرح آپ کو مچلواؤں گا کہ آپ کلیجہ کیا کلیجی بھی چیرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میں ثنا خان پیمبر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ مدینے کا کبوتر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ نبی کی نعت گوئی کی سعادت ہو گئی حاصل، مقدر کا سکندر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ مقدر کا سکندر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ مجاہد ہوں، تمنا ہے جہاد فی سبیل اللہ، میں خود میں ایک لشکر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ میں خود میں ایک لشکر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ اور کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم۔ بچل کے بولے سبحان اللہ۔ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم۔ فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم۔ فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم۔ آئیے سامعین و ناظرین، میرا پسینہ تو چھوڑیے خون تک نکل رہا ہے، لیکن آپ کی زبان سے سبحان اللہ تک نہیں نکل رہا ہے۔ آئیے اب میں تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت بزم کا خوبصورت آغاز کر دوں، لیکن افسوس ہے کہ میں اس وقت کلام پاک پڑھتا ہوں جب کسی کی سانس نہیں نکلتی ہے، مرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس قوم پر عذاب اور وبال نہیں آئے تو کیا آئے گا؟ اگر زندہ رہنے کے لیے ہم قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ مدد کے لیے ابابیل آئے گا۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ خدا کی رحمت آج بھی مددگار ہے، رب کعبہ بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، ستارے بھی وہی ہے، سمندر بھی وہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ وہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ میرا سینہ بدل گیا ہے، اس سینے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آئیے زبان کو باوضو کرتا ہوں، سینے کو پاک کرتا ہوں اور بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت بزم کا خوبصورت آغاز کرتا ہوں۔ اس کے لیے میرے فہرست میں بہت سارے نام آئے، لیکن ان میں سے ایک چنیدہ منتخب الانتخاب نام جناب قاری احمد علی متظلہ العالی کا نام بڑا سہانا اور اچھوتا آیا۔ 4 مصرے کے ساتھ میں ان کو تلاوت کلام پاک کی زحمت دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ تھوڑا دھیرے سے بولے سبحان اللہ۔ عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے، عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے، اما دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے۔ عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے، دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے کھلا راز یہ دل پر، تسکین کے لیے سورہ رحمان بہت ہے۔